بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے ہوتا ہے، کسی تخلیقی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں. آج ہماری بزم میں دنیا اردو کی 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں. میں ان تینوں شخصیات کا تعارف مختصر آپ کی سماعتوں تک منتقل کرنے کی جسارت کروں گا. اس کا سبب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا تعارف تو یوں ہی ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہمارے ملک کی شاعری کے تعلق سے، مزاح کے تعلق سے بنیادی شناختیں. ان کے لیے اگر کہا جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور میں بارہا یہ بات پہلے بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کر چکا ہوں کہ جس قدر میں ان کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں جانتا ہوں، مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. میری مراد ہے جناب حکیم ناصف سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحکیم ناصف. آداب ہے، اور میں میٹرو ون کی وساطت سے میٹرو ون کے ناظرین کو دلی عید مبارک پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی طرح ہماری بزم میں پھر ایک شاعر ایسے موجود ہیں، ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو بلا شبہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے باعث اعزاز ہیں. اور ہم نے جیسا کہ حکیم ناصف کے تعلق سے بتایا کہ وہ ان معاملات میں بہت محتاط رہے کہ وہ بالکل پکے پاکستانی بنے رہے، اور پاکستان سے باہر جانا انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا، جبکہ انہیں دنیا بھر سے مدعو کیا گیا. وہ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے اپنے 5 سال کے ملٹیپل ویزے ضائع کیوں کر دیے؟ اس پر بھی ان سے معلوم کریں گے. دوسرے ہمارے جو بلند قامت شخصیت موجود ہیں، حیدر حسنین جلیسی. یہ وہ ہیں کہ ان کے پاکستان سے وفاداری پر کوئی شک تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاید انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا ملک موجود نہیں ہے جہاں انہوں نے اپنے اشعار جا کر پیش نہ کیے ہوں اور انہیں محبتوں سے لوگوں نے مدعو نہ کیا ہو. اور ایک اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشاعرہ مار لیا، مشاعرہ مار شاعر. یہ حکیم ناصف بھی مشاعرے مارتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں مارتے ہیں بری طرح سے مشاعرے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ حیدر حسنین جلیسی موجود ہیں. حیدر بھائی کو ہم زحمت دیں گے، ان سے کلام بھی سماعت کریں گے اور ان سے میٹھی میٹھی گفتگو بھی سماعت کریں گے. سب سے پہلے عید مبارک، اور اس کے ساتھ آپ کا جتنا آپ نے تعارف کرایا، بہت مکمل تعارف کرایا، نوازش. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، ایک ایسی شاعرہ جنہوں نے شعری میدان میں جب قدم رکھا تو قدم نہیں رکھا، بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ روح کے ساتھ، اپنی روح کی صداقت، اپنی روح کی سچائی کے ساتھ شعری میدان میں آئیں. اور انہوں نے بہت، جو آپ کو بارہا میں پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ مشاعرے ایسے نہیں کہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ اسٹیج شو کی طرح کے مشاعرے نہیں، جہاں سامع تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جہاں شعراء تربیت یافتہ ہوتے ہیں. یہ ان مشاعروں میں اپنی شرکت کو یقینی بناتی ہیں. اس کے علاوہ یہ منتظمین سے معذرت ہی طلب کر لیتی ہیں. خوبصورت ترنم سے اشعار پیش کرتی ہیں. آج ہم ان کے مجموعہ بھی ہے، اور اس مجموعے کا تعارف میں یوں نہیں کرا رہا کہ ان کی شاعری کے تعلق سے آپ کی سماعتوں تک یہ بات منتقل کر دوں کہ آپ نے انہیں بارہا پہلے بھی سنا ہے، آج بھی انہیں سنیں گے، اور نہ صرف ان سے ہم ان کا شعری کلام سماعت کریں گے، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ کوئی اچھے سے نغمے بھی ہمیں سنائیں. ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ، خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ نیلما تصور موجود ہیں. آداب. سب سے پہلے تو اتنے خوبصورت تعارف کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور سب کو عید مبارک میری طرف سے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اگر آپ تینوں احباب مجھے اجازت دیں تو میں اب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بھائی حکیم ناصف، حیدر حسنین جلیسی، نیلما تصور صاحبہ، میں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج عید کے پروگرام میں خصوصی طور پر آپ
तीनों किसी न किसी चैनल पर मदऊ थे और आपने उनसे माजरत की और यहाँ आप हमारे बज़्म में शरीक हुए, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार। नहीं, आपका भी शुक्रिया इस हवाले से कि एक तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आपने रोगनी किस्म के तारुफ कराया यहाँ पे, और दूसरा ये कि मेट्रो वन में हमें यूँ भी आना होता है कि बज़्म शायरी के हवाले से जो आपकी 20 साल की खदमात हैं वो अज़र बिन शम्स हैं, इस वजह से हमारी खदमात जो हैं वो हमेशा मेट्रो वन के लिए होती हैं। तो ईद के हवाले से मैं चाहता हूँ कि एक मामूली ख्वाहिश की ऐसी सज़ा, वाह वाह, एक मामूली ख्वाहिश की ऐसी सज़ा और फौरी सज़ा के लिए अड़ गई, वाह, और फौरी सज़ा के लिए अड़ गई। ईद के दिन कहा था कि मिल लो गले, उम्र भर के लिए तुम गले बढ़ गई। वाह वाह, तो आप अभी यहाँ से घर ही जाएंगे, देख लें फिर। बिल्कुल ठीक है, तो नाज़रीन कराम खूबसूरत अशार पेश करेंगे, हकीम नासिफ खूबसूरत अशार आपकी समातों तक मुंतकिल करेंगे। हमारे खूबसूरत शायर हैदर हसनैन जिलीसी खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल करेंगी, नीलमा तसव्वुर, और हम ये चाहेंगे कि इनकी शख्सियत के ताल्लुक़ से इनसे गुफ्तगू की जाए और अदबी मंजरनामे के ताल्लुक़ से, और हम ये भी चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा गाढ़ा जिसे कहते हैं संजीदगी के उस पर ना लें, चूँकि मुझे हंसने की आदत नहीं है, तो आप दुआ कीजिए कि इनके कलाम पर हंसी आ जाए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल माजरत तलब कर रहा हूँ। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मिज़ाह पसंद नहीं है, हाँ। लेकिन वो कभी कभी होता है ना कि आप चाहते हुए भी हंसी के मौके आपको कम मैसर आते हैं, तो आपको मदऊ सिर्फ इसीलिए किया गया, दरख्वास्त यूँ की गई है कि आप शायद हमारे भी होंठों पर कोई मुस्कुराहट सजा दें। सलाब आने से पहले ही बंद बांध दिया। हैदर हसनैन जलीसी से हम सुनते हैं ईद के हवाले से। हैदर माशाल्लाह, हैदर भाई तो आप तो अभी इनकी गुफ्तगू के ही शहर में कोई गिरफ्तार हो। अच्छा हैदर भाई, मैं एक बात कहने की जिसारत कर रहा हूँ हुक्म। कि हमने ये देखा कि हमारे मुल्क में जो मुमताज़ शौहरा हैं मिज़ाह के ताल्लुक से, वो आप हैं और हमारे नासिर भाई हैं, बेशक। लेकिन आप लोग इतना संजीदा बैठे हुए हैं कि वो जो सामने इस वक्त आपको नाज़रीन देख रहे हैं, उन्हें ये गुमा गुजर रहा है कि कोई इंतहाई संजीदा शौहरा को मदऊ किया गया है। इसके क्या सबब है? ये तो अब मुझे शायर का नाम नहीं पता कि शेर दर असल वो ही है, पता नहीं क्या था। तो वो फूल खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर, वाह। जिसको हंसता हुआ पाओगे परेशान होगा। ये दूसरा शेर ये भी किसी उस्ताद का है, याद आ गया। वाह। तो चेहरे पे मुस्कुराहट आने से इसका ये मतलब नहीं है। मैं ये समझता हूँ वजदी साहब के मिज़ाह और संजीदा शायरी, नीलमा बैठी हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, मगर एक है कि इस बात को ये भी सेकंड करेंगी कि शायरी बहुत मुश्किल फ़न है, और जैसे MBBS डॉक्टर कहलाता है, मैं ये नहीं कि मैं मिज़ाह का हूँ, नासिर साहब भी बैठे हुए हैं, मिज़ाह में शेर कहना MBBS डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट FRCP FRCS का दर्जा देना चाहिए। इसलिए अभी हम खामोश हैं, जब आप कहेंगे हम हंसना शुरू कर देंगे। और हमारा शुरू कर देंगे। हमारा क्या होगा, आप तो हंस लेंगे, हमें कौन हंसाएगा? भाई मैं बलाएं लेने ही वाला था बेबी जान की, वाह, मैं बलाएं लेने ही वाला था बेबी जान की, कुछ अचानक याद आया सट पटा कर रह गया। वाह, कुछ अचानक याद आया सट पटाने लग गया, कुछ अचानक याद आया सट पटाने लग गया, क्या पता बेबी बलाए वायरस की जद में हो। वाह, क्या पता हैदर भाई, क्या पता बेबी बलाए वायरस की जद में हो। हाथ पीछे करके फिर मैं सर खुजाने लग गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम ये चाहेंगे हैदर भाई, आपसे भी इजाज़त ले रहे हैं, हकीम भाई से, नासिर भाई से भी इजाज़त ले रहे हैं कि हमारी जो बहुत खूबसूरत लब लहजे की शायरा मौजूद हैं, उन्हें भी थोड़ा सा परेशान कर दें, और आपको कुछ वक्त मिल जाए ये सोचने के लिए कि जब आपसे दरख्वास्त की जाएगी तो आप कौन से शेरी बम जो हैं वो नहीं, आप दरख्वास्त करके देख लें। अच्छा, बिल्कुल। आज नीलमा, कैसा गुजरा ईद का दिन, कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? अच्छा है, बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो शायद मुझे फौरी तौर पर आपसे नहीं कहना चाहिए, और पता नहीं आप जहनी तौर पर इसके लिए तैयार हैं या नहीं। हम ये चाहते हैं कि एक गज़ल नीलमा से समाप्त करें, है ना, और तरन्नुम से सुना दें तो क्या ही कहने। अरे वाह, जरूर सुना दूंगी। आपको मैं यही माइक उसके काम नहीं, वही माइक काम में आ जाएगा, तरन्नुम के साथ जी, सुनिएगा। जिस्म की सारी
تھکن آپ اتر جاتی ہے، واہ واہ واہ، جسم کی ساری تھکن آپ اتر جاتی ہے، کنج صحرا سے واہ، ہوا جب بھی گزر جاتی کیا کہنے، واہ 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 واہ، ہے، کنج صحرا سے ہوا جب بھی گزر جاتی ہے، پھر تو ہر سمت بہاروں کا سما ہوتا ہے، پھر تو ہر سمت بہاروں کا سما ہوتا ہے، پھر تو ہر سمت بہاروں کا سما ہوتا ہے، خوشبوئے جانا، خوشبوئے جانا، خوشبوئے جانا جو آنگن میں بکھر جاتی ہے، خوشبوئے جانا، کون کہتا ہے کٹھن وقت کبھی ٹلتا نہیں، کون کہتا ہے کٹھن وقت کبھی ٹلتا نہیں، روٹھی تقدیر بھی روٹھی تقدیر بھی آخر کو سنور جاتی ہے، کنج صحرا سے ہوا جب بھی گزر جاتی ہے۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے نیلم، کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ اتنا اچھا آپ نے ترنم اور اتنا اچھا کلام پیش کیا۔ بھائی حیدر حسنین جلیسی، یہاں میں میزبانی کے فرائض ادا نہیں کر رہا ہوں بالکل بھی، اور چونکہ آپ کو دعوت دینا جو ہے اس کے بعد کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کس سطح کے اشعار پیش کریں، تو میں آپ سے صرف دستبستہ یہ گزارش کروں گا کہ کچھ ہنسی مذاق کا، کچھ ایسے مزاح کا جو آپ کو پسند ہو اور سہولت سے آپ پیش کر سکیں تو ضرور بطور تبرک پیش کیجیے۔ بطور تبرک ہی میں نے تو ابھی اسی دوران نیلما صاحبہ بہت اچھی غزل پیش کر رہی تھیں، اس شہر میں ہی گرفتار ہو گئے تھے۔ ہاں، یہ منہ دیکھے کی تعریف نہیں ہے نیلما، آپ بہت آگے جاؤ گی، دعا بھی ہے ہماری ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل خوش ہوا، شاعری بھی اور ترنم بھی۔ خیر وجدی صاحب، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک عید کے آج کے حوالے سے ہی ایک قطعہ اپنا پرانا ضرور ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ پیش کر رہا ہوں کہ کورونا میں عید کیسے گزری اور چھوٹی ہے اور بڑی ہے کا ہمارے وضاحت ہو گئی کورونا کی عید میں۔ نیل صاحبہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، توجہ کا طلبگار، کہ عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی۔ کیا بات ہے، عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی، اس کو جو کہنا تھا کوئی کیا کرے کہتی رہی، مجھ میں اس میں فرق بس چھوٹی بڑی یہ کا رہا، میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی۔ پری نوازش، میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی۔ ایک قطعہ اور پیش کر دوں، اکثر میں یہ پڑھتا ہوں،
یہ میری شادی کے دوسرے دن ہوا تھا, صبح صبح, آج تک تازہ ہے, 40 سال ہو چکے کہ شادی, ہاں آپ کو تو پتہ ہے ناظر صاحب, دوسرے دن ہوا, اس کو دماغ میں رکھیے گا, شادی کے بعد شعر ہوئے ہیں کمال کے, شادی کے بعد شعر ہوئے ہیں کمال کے, اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے, شادی کے بعد شعر ہوئے ہیں کمال کے, اردو درست ہو گئی بیگم کو پال کے, منہ دھو کے پہلی بار وہ جب آئی سامنے, مطلب سمجھ گیا میں عروج زوال کے, مطلب سمجھ گیا میں عروج زوال کے, مطلب سمجھ گیا میں عروج زوال کے. بہت شکریہ, ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقفے پر جانے سے قبل جو ہے بطور تبرک اپنے بھائی حکیم ناصف کو بھی زحمت دیں اور کچھ کلام سماعت. جی میں ایک حکمت عملی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وائرس اور پولیس کا ہے خطرہ, وائرس اور پولیس کا ہے خطرہ, گھر سے بے خوف اب نکلتے ہیں, گھر سے بے خوف اب نکلتے ہیں, لاک ڈاؤن شکن ہیں ہم پیارے, لاک ڈاؤن شکن ہیں ہم پیارے, لاٹھیوں سے کہاں سنبھلتے ہیں, کیا کہنے, لاک ڈاؤن شکن ہیں ہم پیارے, لاٹھیوں سے کہاں سنبھلتے ہیں, واپس آئیں گے پھر سے سوئیں گے, واپس آئیں گے پھر سے سوئیں گے, نئے کپڑے کہاں بدلتے ہیں, اور حکم بیگم ہے لے کے آؤ دہی, حکم بیگم ہے لے کے آؤ دہی, آؤ بستر پہن کے چلتے ہیں, آؤ بستر پہن کے چلتے ہیں, آؤ بستر. اور ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے, ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے, وائرس کووڈ ہمارا کیا بگاڑے گا بھلا, 5 فٹ چوڑائی تیری, میں بھی چوڑا 5 فٹ, مل کے بھی بیٹھے تو 6 فٹ کا رہے گا فاصلہ. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. سو حیدر بھائی, ہم چاہیں گے کہ بس ہمیں بار بار آپ سے جو ہے وہ درخواست نہ کرنا پڑے, اور مل بانٹ کر آپ جو ہے کچھ نہیں, بالکل, تو کچھ اور عطا کیجئے. اچھا, میں سمجھا کہ آپ اب یہ میں قطعات ہی, ایک اور قطع پیش خدمت ہے کہ اپنی شادی کا بتایا, بیٹے کی شادی پہ بھی سن لیں کہ میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا, کیا بات ہے, شاد آیا ہوں, کیا بات ہے, میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا, شاد آیا ہوں, مرتب کر کے یارو ایک نئی رو داد آیا ہوں, بہت اچھے, میں رشتہ لے کے بیٹے کا گیا تھا, شاد آیا ہوں, مرتب کر کے یارو ایک نئی رو داد آیا ہوں, میرے بیٹے کی چوائس اور سلیکشن کا ہے کیا کہنا, سسر بننے گیا تھا, بن کے میں داماد آیا, سسر بننے گیا تھا, یہ ویسے جھوٹا کہتا ہے, سسر بننے گیا تھا, بن کے میں داماد آیا ہوں. اور ایک قطعہ اور سن لیں کہ آج کل کہ میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے, ہمارے یہاں نام نہیں لیتے اس لیے ان کر رہا ہوں, کہ میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے, تو بس انکار سنتا ہوں وہ یہ ہر بار کہتی ہیں. میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے, تو بس انکار سنتا ہوں وہ یہ ہر بار کہتی ہیں, زبان سے ان کی میں انکار سن کر شاد ہوتا ہوں کہ اردو میں نہیں انگلش میں وہ انکار کہتی ہیں, کہ اردو میں نہیں انگلش میں وہ انکار کہتی ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت پروگرام بزم شاعری, جس میں حکیم ناصف خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں, حیدر حسنین جلیسی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں, اور ہمارے ملک کی ممتاز شاعرہ نیلما تصور نے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں آپ کی اجازت سے. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر تینوں شخصیات کو, تینوں دوستوں کو دوبارہ زحمت دیں گے, اور بہت ڈھیر سارا کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں گے.
नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, जिसमें खूबसूरत अशार आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं जनाब अब्दुल हकीम नासिफ और फिर हमारे हैदर हसनैन जलीसी, खूबसूरत शायर, खूबसूरत से प्यारे प्यारे से अशार आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। वक्फ़े पर जाने से क़ब्ल नीलम तसव्वुर ने खूबसूरत अपनी गज़ल आपकी समातों तक मुंतकिल की। हम वक्फ़े से दोबारा हाज़िर हो चुके हैं। अपने तीनों मेहमानान को हम फिर ज़हमत देंगे कि वो खूबसूरत अशार आपकी समातों तक मुंतकिल करें। इससे कबल कि हम हकीम नासिफ से, हैदर हसनैन से दरख्वास्त करें अशार की, बल्कि हम ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करते हैं, नासिफ भाई की भी ये दरख्वास्त है, हैदर हसनैन की भी है और मेरी भी है कि नीलमा तसव्वुर के पास तो बिलाशुबा गज़लें तो बेइंतहा गज़लें हैं और ख़ूबसूरत तरन्नुम के साथ, तो हम चाहते हैं कि चूँकि ईद का त्यौहार है तो नीलमा तसव्वुर से दरख्वास्त करें कि इनकी आवाज़ जितनी अच्छी है उतनी अच्छी गाने भी गाती हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई गाना सुना दें। ये ईद है इसलिए सुना रहे हैं, ठीक है? जी जी, ज़रूर तमाम ज़रूर। देखने वालों को ईद है इसलिए सुना रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल जी, जी, माशाल्लाह। चलें जी। ऐसे घर की एक घरेलू जी, महफिल है ये बिल्कुल, तो। क्यों नहीं। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी ले
छुट्टी लेके आजा बालमा। नीला, इसमें ताली तो बनती है भाई, बहुत अच्छे, बहुत दमदार है अच्छे भाई। वाह, नीलमा जी। आपने देखा नाज़रीन, हमारी जो खूबसूरत बहुत मजबूत शायरा हैं और वो गाने भी कितने प्यारे गाती हैं। और ये चूँकि ईद का त्यौहार है और ये बज़्म शायरी जो है, आप जैसा कि जानते हैं कि ये एक घर है, हमारा घर है, और ये घर के प्रोग्राम में उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर नगमा पेश किया। अब हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए हुए हैं हैदर हसनैन जलीसी, हकीम नासिब। अब इनमें से जो भी चाहें वो कलाम हमारी समाअत तक मुंतकिल करें। भाई बालमा की हैसियत से मैं पहले कुछ किताब पेश करता हूँ कि अब जिया नहीं मान रहा है। अच्छा, जिया नहीं मान रहा है कि तो अब क्या करें भाई, आपने पहले वाह, कह दिया था वाह। कि भाई घर पे भी देखा जा रहा है, बिल्कुल देखा जा रहा है भाई। बिल्कुल। और कि कैसी जंगली हयात है मेरी, वाह, कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। वाह वाह, ऐसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। पहले पहले हरनी से ईद मिलता था, हाँ हाँ, पहले हरनी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता हूँ। वाह वाह वाह, तो हथनी से ईद मिलता वाह, हूँ। और कि छेड़ते हो हिलाल की खातिर, वाह बजदी मियाँ है तो साहब, वाह। कि छेड़ते हो हिलाल की खातिर ऊंचे ऊंचे बुलंद टावर को, बहुत अच्छे, छेड़ते हो हिलाल की खातिर ऊंचे ऊंचे, ऊंचे बुलंद टावर को। आपको ईद कर मनानी हो, चांद से देखिए पेशावर को। बहुत अच्छे, चांद से देखिए, आपको ईदगर मनानी हो, क्या चांद से कहने, देखिए क्या पेशावर कहने, को। वाह। और सितम दर सितम मुलाहिजा हो वजीर साहब जी, जी। कि कल ईद थी तो लाजमी ये दूसरा है दिन, वाह कल ईद थी तो लाजमी ये दूसरा है दिन। मैं के गई हुई है मेरी 4 बीवियां, वाह, कल ईद थी तो लाजमी ये दूसरा है दिन। हाँ, हाँ। मैं के गई हुई है मेरी 4 बीवियां। तंजन तनूर वाले ने लाचार से कहा, बासी के रोज मांगता है ताजा रोटियां, अच्छा है, अच्छा है। बासी के बहुत रोज मांगता है ताजा रोटियां। है। और नीलमा जी, ये आपकी बिरादरी की जो है ना, मैं ये देखिएगा कंपनसेट कर रहा हूँ कि उफ ये मजलूम औरतें हैं, अच्छा, ये वाह, मालूम और जिम्मेदारी अजीब है इनकी, वाह वाह, जिम्मेदारी अजीब है इनकी। वाह, वाह। सब किचन जन की नजर करते हैं, बहुत अच्छे, सब किचन जन की नजर करते हैं। कैसे कैसे हसीन नाजुक तन, वाह, कैसे कैसे हसीन नाजुक तन, हाय बर्तन की नजर करते हैं, बहुत अच्छे, बर्तन की नजर बहुत करते अच्छे, हैं। हाय बर्तन की नजर करते वाह। हैं। और साहब ये देखिएगा कि बिल गेट्स और कुदरत के खेल, जी, अच्छा कि कैसी अर्ज किया है कि दुनिया का वो अमीर तरीन एक आदमी, वाह, दुनिया का वो अमीर तरीन दुनिया का वो अमीर तरीन एक आदमी रब की रजा के सामने मजबूर हो गया, रब की रजा के वाह। सामने मजबूर हो गया। कहने, क्या? और दुनिया को पोलियो की पिलाता था वैक्सीन, क्या कहने, दुनिया को पोलियो की के। पिलाता था वैक्सीन, वाह। लेकिन वो घर चलाने से माजूर हो गया, बहुत अच्छे, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे, लेकिन वो घर चलाने वाह। से माजूर। माजूर हो गया। और साहब के पहले ही संगे गम से जिगर पाश पाश है, वाह, पहले ही संग संगे गम से जगत पाश पाश है, गुर्दे भी संग सार हैं, अमराज बद में हैं। वाह, वाह, गुर्दे भी संग सार हैं, अमराज बद में हैं। अरसा हुआ कि दिल भी सलामत नहीं रहा, वाह, अरसा हुआ कि दिल भी सलामत नहीं रहा। 2 फेफड़े बचे हैं जो कोविड की जद में हैं। बहुत अच्छे, बहुत दो अच्छे, फेफड़े बचे हैं, वाह जो वाह। की जरूरत है। हैदर साहब, मैं पेश कर रहा हूँ बस ये एक क़िता। जी जी, नीलमा बैठी हुई हैं, ये मैं मर्दों की नफ्सियात इसमें मैंने कोशिश की है। वाह। मुझ समेत तमाम मर्द इस तरह के होते हैं कि फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला। वाह, क्या बात है। वाह, ये वाह। हमारे यहाँ जलजला जब आया था जी, जी। 20-15 साल पहले, कि फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला, उसकी बीवी मर गई क्या गम वो ये सह पाएगा। वाह, फजलू की शादी के 10 दिन बाद आया जलजला, वाह, उसकी वाह, वाह, बीवी वाह, मर गई क्या गम वो ये सह पाएगा। हमने फिर शादी करा दी उसकी अब कहता है वो, कब के 10 दिन हो चुके
پھر زلزلہ کب آئے گا، کب کے 10 دن ہو چکے پھر زلزلہ کب آئے گا۔ ایک اور ناصر صاحب آپ نے تو اکثر فرمائش بھی کی ہے، یہ وہی قطعہ آ گیا اوپر کہ اگر میں معذرت کر لیتا ہوں اگر کوئی کمال صاحب شعر نہ سمجھتے ہوں تو ان کے سامنے نہیں پڑتا، کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، بیگم کے انتقال کے بعد یہ قطعہ ہوا ہے کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، رنڈوے کی زندگی ہے سراسر ملال کی۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، رنڈوے کی زندگی ہے سراسر ملال کی، حامی بھری تو پٹ گیا مسٹر کمال سے، اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی، اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی۔ ایک قطعہ اور پیش کر رہا ہوں میں ناصر صاحب، پھر آپ کو ہم سنیں گے بغور، کہ یہ مسکراہٹ پہ ایک قطعہ ہے وجدی بھائی، اس کا املا دماغ میں رکھیے گا کہ مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں، مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں، چہرے کی پر اس سجاوٹ میں بناوٹ بھی تو ہے۔ اس قطعے کا عنوان ہے مسکراہٹ، کہ مسکرا کر دیکھتی ہیں مجھ کو اکثر لڑکیاں، چہرے کی پر اس سجاوٹ میں بناوٹ بھی تو ہے، مسکراہٹ پر کسی کی کیسے میں کر لوں یقین، مانا اس میں مسکرا پہلے ہے پھر ہٹ بھی تو ہے، مانا اس میں مسکرا پہلے ہے پھر ہٹ بھی تو ہے۔ بہت شکریہ جی ناصر صاحب، ارشاد جی صاحب۔ اور مجھے نیلما صاحبہ کو ناراضی ہے، عید بھی ہے بھائی، نیلم کو اگر ہنسی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے شاعری اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ نیلما جی، یہ رمضان گزرا ہے مقدس ہمارا مہینہ، ضرور تو یہ دیکھیے گا ایک انہوں نے شادی شدہ حضرات بہترین مردانہ حکمت عملی میں بتا رہا ہوں کہ وہ میرا بھیجا کھاتی ہے، وہ میرا بھیجا کھاتی ہے، میں کھا لیتا ہوں غم ہنس کر، یہ وہی نا بات، وہ میرا بھیجا کھاتی ہے، میں کھا لیتا ہوں غم ہنس کر، وہ بھی بے فکر جیتی ہے، میں بھی بے فکر جیتا ہوں، وہ بھی بے فکر جیتی ہے، میں بھی بے فکر جیتا ہوں، نہ روزہ اس کو لگتا ہے نہ روزہ مجھ کو لگتا ہے، نہ روزہ اس کو لگتا ہے نہ روزہ مجھ کو لگتا ہے، وہ میرا خون پیتی ہے، میں اپنا غصہ پیتا ہوں، وہ میرا خون۔ اچھا وزیر صاحب، یہ میرے بالوں پہ نہیں جائیے گا، ایسے ہی آپ جیسے ہی معاملہ ہی ہے تو، لیکن آپ کے دور تل ہے تو، کہ زمانے کے تمسکر کا ہے تنہا سامنا، زمانے کے تمسکر کا ہے تنہا سامنا، اکیلا مرد گنجی کھوپڑی پاتا ہے کیوں، اکیلا مرد گنجی کھوپڑی پاتا ہے کیوں، میاں بیوی اگر گاڑی کے 2 پہیے ہیں یار، میاں بیوی اگر گاڑی کے 2 پہیے ہیں یار، تو اگلا ویل ہی چل چل کے گر جاتا ہے کیوں، بہت اچھے، تو اگلا ویل ہی چل چل کے گر جاتا ہے۔ اور نیلما جی آپ کی قبیل کا کہ یہ باور کراتا ہے باورچی خانہ، یہ باور کراتا ہے یہ باور کراتا ہے باورچی خانہ، کہ شادی کا رشتہ تپاتا بہت ہے، کہ شادی کا رشتہ تپاتا بہت ہے، جوانی میں بیوی پکاتی ہے ہر روز، جوانی میں بیوی پکاتی ہے ہر روز، بڑھاپے میں بڈھا پکاتا بہت ہے، بڑھاپے میں۔ اور یہ آج کا کہ جناب یہ ہے کہ یہ ہوا تھا اس حوالے سے کہ حیدر بھائی آپ کو بھی امراض قلب کی شکایت رہتی ہے، ماشاء اللہ آپریٹڈ ہوں، کہ بائی پاس کے بعد دیکھیے کہ ہر وقت کوئی آنکھوں میں خوش جمال رکھنا، ہر وقت کوئی آنکھوں میں خوش جمال رکھنا، یہ بھی کہا تھا خود کو ہر دم نہال رکھنا، یہ بھی کہا تھا خود کو ہر دم نہال رکھنا، میرے علاج کا ایک حصہ ہے تاکہ جھانکی، میرے علاج کا ایک حصہ ہے تاکہ جھانکی، بولا تھا ڈاکٹر نے دل کا خیال رکھنا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے حیدر صاحب جی بتاؤ۔ اچھا میں تو سمجھا، چلے ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں جی بتاؤ ذرا، یہ آپ کو تو پتہ ہے کہ حروف سے مجھے کھیلنے کا یا الفاظ سے کھیلنے کا بہت شوق ہے۔
کہ میں تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر. واہ کیا اچھا ہے. میں تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر, عورت سے اب ملوں گا میں اردو سنوار کر. کیا بہت بات اچھے، ہے. بہت میں تو ذلیل ہو گیا بیٹھا ہوں ہار کر, عورت سے اب ملوں گا میں اردو سنوار کر. اس نے لکھا تھا خط میں مجھے آشکار کر, کیا بات ہے. میں سمجھا لکھ رہی ہے مجھے شکار کر. میں سمجھا لکھ رہی ہے مجھے کھیلتے ہوئے یار. شکار کر. واہ. ناصر بھائی جس زمانے میں یہ وجدی صاحب آپ کی خیر محبت ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, ان کی کوششوں سے کئی ممالک میں گھوم لیا. خیر میں یہ کہنا چاہ رہا ارے ہوں بھائی. کہ یہ قطعہ جب ہوا تھا جب میں دنیا میں کسی ملک میں نہیں گیا تھا, پاکستان میں ہی تھا, اس وقت بھی میری یہ خواہش تھی, تو وہ پیش کر رہا ہوں آج ایک نیا قطعہ کہ سینکڑوں کالج ہیں ویسے تو کراچی شہر میں. واہ نیل متوجہ دیجیے گا. سینکڑوں کالج ہیں ویسے تو کراچی شہر میں, واہ. نیشنل کالج کا پر کوئی نہیں نعم البدل. واہ نیشنل کالج سے ہی پڑھا ہے میں نے کہ سینکڑوں کالج ہیں ویسے تو کراچی شہر میں, اچھا ہے, واہ. نیشنل کالج کا پر کوئی نہیں نعم البدل. کر کے انٹرنیشنل کالج سے مجھ کو یہ ملا, نام کے آگے میں اب لکھتا ہوں انٹرنیشنل. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. حیدر بھائی آپ کی اجازت ہو, ناصر بھائی آپ کی جی, جی, اجازت جی. ہو تو نیلما سے میں چاہتا ہوں کہ ان کے حافظے میں اگر کوئی شعر ہو, کوئی ہے نا, تو کوئی چونکہ اب ہم اگلے پروگرام کے اختتام کی جانب ہیں, تو آپ ذرا کوئی شعر ہو تو ضرور پیش کیجیے. جی جی عطا ہو. ہمتن گوش بالکل. لیکن وہ میری یہ مزاحیہ نہیں ہے, نہیں جو مجھے آتا ہے آپ اندر سے میری. بالکل ضرور. بہت اچھا کہتی ہیں, پڑھیے. وفا سے ربط میرا لازوال ہوتا گیا, واہ واہ. وفا سے ربط میرا لازوال ہوتا گیا, پھر اس کے بعد تو جینا محال محال ہوتا واہ 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 واہ. بہت وفا سے اچھے ربط میرا لازوال بہت ہوتا اچھے. گیا, کیا اچھا ہے. پھر اس کے بعد تو جینا محال ہوتا گیا. شعور عشق نے مجھ کو وہ روشنی بخشی, بہت اچھے شعور عشق نے مجھ کو وہ روشنی بخشی. شعور عشق نے مجھ کو وہ روشنی بخشی, میرا حوالہ بھی ضرب المثال کیا ہوتا اچھا ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت شعور اچھے عشق نے مجھ کو وہ روشنی بخشی, بہت اچھے. میرا حوالہ بھی ضرب المثال ہوتا گیا, واہ. کیا کہنے. اور فقیہ شہر کی ایک خاص مہربانی سے, واہ کیا اچھا ہے. کیا اچھا بکھرا ہے. فقیہ شہر کی ایک خاص مہربانی سے, حرام کام تھا جو بھی حلال ہوتا کیا گیا. بات ہے. واہ. بہت اچھے. کسی نے ایسے پکارا کہ زندگی سے میرا, واہ ہاں. کسی نے ایسے پکارا کہ زندگی سے میرا, جو ربط ٹوٹا ہوا تھا بحال ہوتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ بہت شکریہ نیلم, خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور آپ پروگرام میں شریک ہوئی, بزم شاعری کو آپ نے عزت بخشی, میں اس کے لیے آپ کا شکر شکر گزار ہوں گزار کہ آپ نے عزت بخشی, بہت شکریہ. انوائٹ کیا. حیدر بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے اور خوبصورت کلام آپ نے نہ صرف ہماری سماعت تک بلکہ آپ سے محبت کرنے والے جتنے احباب ہیں ان کی سماعتوں تک آپ نے کلام منتقل کیا. شکریہ بھائی شکریہ. حکیم ناصر بہت بہت شکریہ آپ میں کا. ویسے پائیں عظیم نعمتیں ماہ سیام میں, واہ. روز نماز سے بھی مقدر سور گیا, بہت. بازار زندگی میں میری جیب کٹ گئی, میں ڈھونڈتا رہا میرا تقویٰ کدھر گیا. بہت اچھے بہت اچھے. ناظرین کرام, آپ خوبصورت شخصیات, خوبصورت شعراء سے, ہماری خوبصورت شاعرہ سے کلام سماعت کر رہے تھے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.